اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ جیسا کہ حاضرین و سامعین آپ کو معلوم ہے، ہم ہر ہفتے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے ایک مثبت چہرے کے ساتھ، جو پاکستان کا مثبت امیج پیش کرنے کی کاوش ہے۔ میں ہوں پاکستان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ علی رضا عابدی صاحب موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر روما رفیق صاحبہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے ایم فل ایم اے انگلش بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے کیا ہے۔ آج کل آپ سائپرس قبرص جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر موجود ہیں۔ آپ وہاں پر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں انگلش لٹریچر میں، اور ماشاءاللہ سے کونسلر بھی ہے، کیریئر کونسلنگ بھی کرتی ہیں، ساتھ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور ینگ جنریشن کے لیے ایک خاص آپ کا مقام ہے۔ تو میم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو. آپ کو بھی نوید صاحب بہت خوشی ہوئی مجھے. دیکھیں، وقت دینا یہ میرے لیے بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جو ینگ جنریشن کو، جو اسٹوڈنٹس کو، جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جن کے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو شاید سالو نہیں ہوتے یا جن کو کوئی سنتا نہیں ہے. تو دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم آئی وڈ سے کہ ارحان فاؤنڈیشن والوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ لوگوں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف فائنینشلی کسی کی ہیلپ کریں. آپ کسی کو اگر گائیڈ بھی کر دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے نالج بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، وہ بھی سب سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے آپ کے لیے. تو یہ وہ ایک ایسی ہیلپ ہے جس کے لیے لوگ میرے خیال میں دے ول بی ریئلی تھینکفل ٹو یو. جی ماشاء اللہ، جیسا کہ میں نے حاضرین و سامعین آپ کو بتایا کہ میم انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور ماشاء اللہ پاکستان کا بہت بڑا فخر ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ایک بیٹی بیرون ملک گئی ہے، وہاں سے ایجوکیشن گین کر رہی ہیں، ساتھ میں انگلش میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے فخر ہے۔ تو میں انشاءاللہ اپنے تجربات کو پاکستان کی نوجوان نسل میں منتقل کریں گی۔ آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں، گائیڈ بھی کرتی ہیں۔ تو میم، آپ نے اپنی زندگی کا جو سفر کیا ہے، آغاز کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ ہماری جو لائف آپ کی جرنی ہے نا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں کہ آپ نے اپنی لائف کہاں سے سٹارٹ کی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بڑی مزے کی بات میں بتاتی ہوں. ہم لوگ آج کل کیا کہتے ہیں نا، اردو میڈیم سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے خود بھی اپنی جرنی جو ہے وہ ایک اردو میڈیم اسکول سے سٹارٹ کی تھی. تو آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں انگلش میڈیم اسکول میں گئی تھی تو انگلش تو خیر میں بول نہیں سکتی تھی بالکل بھی اس ٹائم پہ، لیکن میری اردو بہت زیادہ اچھی تھی. جو کہتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈنری اچھی اردو. اور سب سے بڑی بات آج بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت تیز بولتی ہوں. اینڈ دیٹ از جسٹ بیکاز آف دیٹ اسکول کہ میری جو ہے نا اردو ماشاء اللہ ابھی پھر بھی میں نے اپنی اسپیڈ کو کنٹرول کیا. سو بیسیکلی جیسے بچپن سے ہوتا ہے ہم سب کو، میرے پیرنٹس کو، مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. MBBS ڈاکٹر کا شوق تھا. شوق شروع سے مجھے ساڑی والی ڈاکٹر کا تھا بیسیکلی. تو لیکن بائی چانس ڈیو ٹو سم ریزنز آئی وازنٹ ایبل ٹو کوپ اپ ود دیٹ سچویشن. تو پھر میں نے سوچا، میرا بالکل بھی کبھی بھی ایم فل کا پلان نہیں تھا. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایم فل بھی کروں گی. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو راستے دکھاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ لائک اگر اس طرح نہ صحیح تو وائی ناٹ لائک دیٹ کہ میں دوسری طرح سے ڈاکٹر بن جاؤں. بس بیسیکلی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک شوق ہوتا ہے، آپ کو ایک جنون ہوتا ہے بچپن سے. مجھے بھی تھا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ ہر حال میں ڈاکٹر لگوانا ہے. آج ماشاء اللہ آل مائی فرینڈ دے آر MBBS ڈاکٹرز. ٹھیک ہے، اور آج میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں الحمدللہ میں بہت جلد ان کی کیٹیگری کو جوائن کرنے والی ہوں. تو پھر اس کے بعد میں نے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نہیں ہو سکا، تو میں نے سائنسز سبجیکٹ میں BSc اسٹارٹ کیا. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آئی اسٹارٹڈ اٹ. بٹ مجھے نا اس چیز میں کوئی چام نہیں نظر آیا. میں اس طرح کی لڑکیاں، اس کو پڑھنے میں بھی چام چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے کہ یار اگر پڑھ بھی انسان رہا ہے نا تو اس کا لرننگ کا جو فیز ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے. تو مجھے اس چیز میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ مطلب کچھ میں ڈفرینٹ کر رہی ہوں یا میں کچھ نیا کر رہی ہوں. ایوری تھنگ واز لائک ویری نارمل اینڈ کیجول. تو میں نے اپنے فادر سے بات کی. میرے فادر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ بتا دو کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہو. میں نے کہا آئی تھنک، کیونکہ مجھے انگلش پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ میرے اسکول کی لائبریری میں جتنے ناول تھے نا میں سارے پڑھ چکی تھی انگلش کے. تو میں نے کہا بابا آئی ڈونٹ نو لائک واٹ ٹو ڈو، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے انگلش پسند ہے. تو میں نے پھر وہاں سے اپنی انگلش کی جرنی کا اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، مطلب میں نے BS اسٹارٹ کیا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے ان 2010.
تو 2014 میں وہ کمپلیٹ کیا. تو بس ویسے ہی نا اچانک سوچا کہ چلو ایم فل بھی کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ. تو میں نے اپلیکیشن ڈراپ کر دی ایم فل کے لیے. الحمدللہ 2014 میں ہی میرا جون میں کمپلیٹ ہوا بی ایس, اور 2014 کے سپتمبر میں میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا. تب مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا بریک لے لو, یا ابھی بہت مطلب ابھی چھوٹی ہو, ابھی چیزوں کو تھوڑا سا بھی ٹائم دو. بٹ آئی تھاٹ کہ نہیں, ایک جرنی چل رہا ہے تو چلنے دیتے ہیں. تو وہاں سے میرا ایم فل اسٹارٹ ہوا. الحمدللہ جیسے ہی میرا ایم فل اسٹارٹ ہوا, میں نے اپنی پروفیشنل لائف بھی اسٹارٹ کر دی. میں نے بہاؤدین ذکیہ یونیورسٹی میں ہی جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں اسٹارٹنگ کری, کریئر اپنا اسٹارٹ کیا. ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے انگلش ٹیچر وہاں پڑھانا شروع کر دیا پارٹ ٹائم. اس کے بعد بس یہ ہے کہ سب کچھ چلتا رہا. اور میں ساتھ ساتھ دیکھتی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تب سے ہی شوق ہو گیا تھا بیچلرس کے بعد سے کہ میں نے ڈاکٹر لگوانا ہے اپنے نام کے ساتھ. تو میں ساتھ ساتھ دیکھتی بھی جائی تھی کہ کوئی اپرچونیٹیز نظر آئے یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جس کے تھرو میں اپلائی کر سکوں. تو بس اپلائی میں نے بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ کہ کہتے ہیں نا جہاں انسان کا دانا پانی لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. ایم فل کے بہت بعد اٹ ٹک لائک 2.5 years کہ میں پی ایچ ڈی تک پہنچ پاتی. یہ مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا, لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے obviously بہتر ہوتے ہیں. لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اپنے پی ایچ ڈی بھی فوراً کنٹینیو کرتی, لیکن اللہ کی مرضی, اب اللہ کو منظور. اب الحمدللہ میں کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ ٹل لائک جنوری 20th میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا, اینڈ انشاءاللہ دین آئی ول موو ٹورڈز مائی تھیسس. بہت خوب ماشاءاللہ. جیسا کہ آپ انگریزی ادب سے تعلق رکھتی ہیں, انگلش لٹریچر سے, اور ماشاءاللہ آپ کی جو پروننسیشن ہے اردو زبان کے اندر, لہجہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. جیسے کراچی کی اہل زبان لوگوں کا لہجہ ہوتا ہے یا لکھنؤ کے لوگوں کا. تو آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کو اردو کا بھی شوق تھا, تو ماشاءاللہ بہت خوب. آپ نے ساتھ میں اپنے وطن کے لیے آپ وہاں پر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. تو آپ نے یہ سائپرس یا جس کو قبرص کہا جاتا ہے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ مثلا ہمارے تو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خواہش کرتے ہیں جی پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن ہو جائے, یا پاکستان کی نمل یونیورسٹی میں یا کسی بڑی یونیورسٹی میں ہو جائے. تو آپ نے دیار غیر میں رہ کر وہاں پر نہ بہن ہوتے ہیں نہ بھائی ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں. تنہا مثلا کہ اب مجھے یاد آ رہا ہے جیسا کہ عطیہ فیضی نے, ہندوستان کی وہ پہلی خاتون تھی, اس وقت پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے سب کانٹیننٹ کی. عطیہ فیضی وہ پہلی خاتون تھی جو پڑھنے کے لیے ولایت یعنی انگلینڈ میں گئی. تو پھر اس کے بعد پوری ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف متوجہ ہوئے. تو آپ نے یہ کیسے ڈیسیجن لیا کہ آپ نے جو پی ایچ ڈی ہے وہ قبرص سائپرس میں کرنی ہے, اور وہاں پر ماشاءاللہ آپ سینئر ٹیچر کے طور پر, سینئر لیکچرار کے طور پر وہاں پر کام کر رہی ہیں. آپ فارنر جتنے بھی ہیں, جتنے بھی کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو انگلش لٹریچر, انگلش لینگویج کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے حوالے سے بتا رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. نوید صاحب دیکھیں, آپ نے بالکل ایک صحیح بات کی کہ ابھی بھی میں کہتی ہوں اتنا ہمارا معاشرہ ترقی کر چکا ہے, لیکن ابھی بھی ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجنے سے پہلے, ٹھیک ہے. اب مجھے صحیح ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ایک المیہ لگتا ہے کہ جب آپ مطلب بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو مطلب دونوں کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں, موسٹلی کرتے ہیں, بیکاز دیکھیں آج کل کا جو معاشرہ ہے نا وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹے کو جی آپ سپیریئر کر دیں اور بیٹی کو انفیریئر کر دیں. الحمدللہ اس معاملے میں کہتی ہوں میں ایک بہت لکی ہوں کہ میں اپنے فادر کی بیٹی ہوں, اپنے مدر کی بیٹی ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر جگہ مجھے سپورٹ کیا, ہر جگہ انہوں نے مجھے مطلب اس طرح, میں بیسیکلی بتاؤں تو دے ڈونٹ کال می اے ڈاٹر, مجھے یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہے. اور یہ جو میری آج میں کہوں گی میری موٹیویشن ہے, میں آج موجود ہوں, دیٹ از بیکاز آف مائی پیرنٹس اینڈ آف کورس مائی بردرز. کہ ہوتے ہیں نا بھائی ذرا وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھیجنا بیٹیوں کو, نہیں بھیجنا بہن کو, بٹ دے سپورٹڈ می. دے ور لائک کہ بابا آپ کو پتہ ہے ہمارا بھائی ہے, جسٹ لیٹ ہر گو, جانے دیں آپ اسے. تو بیسیکلی یہی تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع سے مجھے تھا کہ میں نے اس کے بعد ابراڈ سے میں نے بی زیڈ یو میں اپلائی کیا تھا پی ایچ ڈی کے لیے, لیکن میرا ویٹنگ لسٹ میں نام تھا, تو اس میں یہ تھا کہ آئی کیپٹ آن ویٹنگ, لیکن نہیں آیا نام, دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکا. تو میں نے کہا کہ وائی ٹو ویسٹ مائی ٹائم. میں پھر میں نے دیکھنا شروع کرا ڈفرینٹ اسکالرشپس کے لیے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لیے. تو میں نے یہ جیسے میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا
کہ میں بیسیکلی ہوں ایک انڈیپینڈنٹ پرسن. الحمدللہ I belong to a very good family, بٹ میں انڈیپینڈنٹ بندی ہوں. میں جو کچھ بھی کرتی ہوں اپنی اون پہ کرتی ہوں, اپنے اون پہ کرتی ہوں, اور مجھے اچھا لگتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں, میں جیسے بتایا الحمدللہ اوکے. لیکن کیا ہے کہ اب جب آپ خود سے کرتے ہیں نا تو آپ رسپانسبل بھی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو چیزوں کو کرنے میں مزہ بھی زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو پھر میں نے جب دیکھا اپنا فائنینشیل جو میری سیونگز وغیرہ تھی اس کے حساب سے میں نے دیکھا تو مجھے ایک سائپرس بیٹر آپشن لگا, کیونکہ سائپرس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن منیمل جو ہے آپ کو اماؤنٹ میں آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ تھا جب میں آئی تو یہاں پہ تب میرا کوئی اسکالرشپ نہیں تھا. یہاں پہ جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ آپ کے ایم فل کے مارکس کی بیسس پہ ہوتا ہے. لیکن لیٹر آن آفٹر مائی فرسٹ سیمسٹر الحمدللہ ناؤ آئی ہیو 70% آف اسکالرشپ. اور یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں اسی یونیورسٹی میں جس میں پڑھ رہی ہوں اسی میں ایز اے سینئر لیکچرر جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہوں, اسٹوڈینٹس کو انسٹرکٹ بھی کرتی ہوں ڈفرینٹ جو مطلب کنٹری سے ہیں جن کی فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے. الحمدللہ میں ان کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں, ان کو سکھا بھی رہی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا یہاں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا. تو اگر میں دیکھوں تو میں اپنی طرف سے یہ والا پارٹ اپنا اچھے سے سر انجام دے رہی ہوں. بہت خوب. جیسا کہ آپ نے اپنی جرنی کے حوالے سے بتایا کہ بہت زیادہ آپ نے وہاں پر جا کر اسٹڈی کیا, ساری اسٹرگل کیا ہے, تو آپ کیا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں باہر جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں, مختلف اخبارات میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے وہ ہوتے ہیں جی ایڈ کہ آپ فلاں جگہ سے میڈیکل کر لیں یا فلاں جگہ سے ایم پی پی ایچ ڈی جو بھی آپ نے ڈسپلن میں کام کرنا ہے وہ کریں. اصل میں اب ایشو یہ ہوتا ہے میڈم کہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس جو ہیں وہ ہیوی اماؤنٹ اس پہ خرچ کر دیتے ہیں, بھاری خرچہ کرتے ہیں. بچہ چلا جاتا ہے چائنا میں, اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کر لیا. میرے 2-3 دوست بھی ہیں وہ چائنا سے ڈاکٹر بن کے آئے, لیکن یہاں پہ پی ایم ڈی سی کا ایگزام جو ہے وہ ایک بہت بڑا, یعنی کہ جس کو آپ ماؤنٹ ایوریسٹ سر ہاں جی. کرنا کہہ سکتے ہیں, وہ بن چکا ان کے لیے. تو وہاں سے کوئی دھکے سے ڈگری لے بھی آتا ہے, یا جیسے کیسے ہیں 1-2 کروڑ روپیہ لگا کے وہ بیچارے ڈگری لے کے آ جاتے ہیں. پھر جب وہ پاکستان میں آتے ہیں, ابھی یہ پچھلے دنوں ایشو چل رہا تھا, تو وہ آتے ہیں وہاں پر پھر وہ جو ہوتی ہے ہماری پی ایم سی یا جو بھی ہمارے وہ ادارے ہیں, مثلا اگر انجینئرنگ کا ہے تو وہ انجینئرنگ کونسل موجود ہے, جی بالکل. اور ایچ ای سی وہ ڈگریز کے حوالے سے بتاتی ہے کہ یہ ویلڈ ہے یہ نان ویلڈ ہے. تو کافی جو لوگ ہیں وہ بیچارے پہلے یہاں سے دیکھ کے جاتے ہیں, تسلی کرتے ہیں کہ جی یہ کیمپس ٹھیک ہے. تو جو بچہ یا بچی 5 سال لگا کے وہاں پہ اتنی محنت کر کے آتے ہیں اور پھر یہاں پر وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, سامعین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی کہ ان کو اگر کسی یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں ایڈمیشن لینا ہے, اگر وہ فائنینشلی مضبوط ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر اس وقت ایڈمیشن لیں. اگر تو وہ تھوڑے سے فائنانس کے حوالے سے کمزور ہیں تو پھر وہ پاکستان میں ہی پڑھیں, یا مثلا باہر کی دنیا میں جا کے ان کا جو براڈ مائنڈ ہے وہ براڈ ہوتا ہے, ویژن ایکسپلور ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ مستند ہے جہاں سے طلباء رہنمائی لے کر, یا کس ایسی شخصیت سے رہنمائی لیں پھر وہ سائپرس یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے اپنی اسٹڈی کر سکیں. اس حوالے سے ہمارے حاضرین کو بتائیے. اچھا دیکھیں نوید صاحب, آج کل میں کہتی ہوں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے, دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے بہت اچھی بات کی, ایسا بالکل ہوتا ہے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, اتنے زیادہ پیسے بھی لگا دیتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان ریٹرن انہیں ویسے کچھ نہیں مل رہا ہوتا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فورن ڈگری لے کر آئیں گے تو ہمیں اس طرح کی جاب ملے گی, ہم بہت ایک لگژری لائف جو ہے نا جیئیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بیسیکلی ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے بہت اچھی نوید صاحب نے بات کی کہ آپ کنفرم کریں ایک دفعہ جو ہے نا, آپ ایچ ای سی سے یا انجینئرنگ کاؤنسل ہے یا میڈیکل آپ کا ہے پی ایم ڈی سی ہے, آپ کسی بھی ڈگری میں جانے سے پہلے اس سے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے کنفرم کریں کہ ویدر یور ڈگری از ریکگنائزڈ
بائی دیم اور ناٹ. جس یونیورسٹی میں آپ پڑھنے جا رہے ہو اس کی ڈگری ریکگنائزڈ ہوتی ہے کہ نہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, واقعی آپ لوگ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں اور انٹرن آپ کو نہیں ملتا, تو پھر انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈپریشن میں اور بہت زیادہ. اور بیسیکلی جو نیگیٹیوٹیز پھیلتی ہیں نا, یہ پھیلتی اس وجہ سے کہ جب انسان اتنی محنت کرنے کے بعد اسے جاب نہیں مل رہی ہوتی تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے, پھر وہ نیگیٹو ہی ویز سوچتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ آپ آج کل گوگل پہ ساری انفارمیشن موجود ہے, گوگل پہ ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے, تو آپ اس سے پہلے ایکسپلور کریں چیزوں کو. دیکھیں یہ تو ہم اس میں بھی سکھاتے ہیں کہ انٹرویو سکلز میں بھی ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں بھی جانے سے پہلے نا اس کے بارے میں ایکسپلور کرتے ہیں. تو جب آپ ڈگری لینے جا رہے ہو تو یہ تو آپ کی لائف کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے, آپ کی ایک اسینشل جسے کہتے ہیں نا ہم اینٹیٹی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے کہ واٹ یو آر ایگزیکٹلی گوئنگ ٹو ڈو, آپ کہاں پڑھنے جا رہے ہیں, اس کا کیا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ویدر دیٹ از ریکگنائزڈ اور ناٹ, ٹھیک ہے نا, وہ کس ایجوکیشنل کاؤنسل سے افیلیٹڈ ہے. یہ سب چیزیں آپ کے لیے پتہ کرنا ضروری ہے. اور جیسے فار ایگزامپل آپ نے جیسے بات کی سائپرس میں, سائپرس میں جو ہے وہ موڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ بوتھ ہے, انگلش بھی ہے اور ٹرکش بھی ہے, اور کچھ کورسز یہاں پہ عربک میں بھی ہے. لیکن اس میں سین کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انگلش بھی ہو یا ٹرکش بھی ہو تو یہ پہلے اسٹوڈنٹ کا ایپٹیٹیوڈ چیک کرتے ہیں کہ وہ چاہے پھر کسی بھی ملک کا اسٹوڈنٹ ہو, وہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کس طرح چیک کرتے ہیں. وہ پہلے یہاں پہ انگلش جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگلی وہ دیکھتے ہیں کہ ویدر دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ٹیک دا کلاسز ان انگلش اور ناٹ. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اور پھر جی اب کلاسز میں اگر آپ کو انگلش ہی نہیں آتی اور آپ کا مینس آف کمیونیکیشن, موڈ آف کمیونیکیشن انگلش ہے, تو obviously سی بات ہے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک دا لیکچر, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے چلنا چاہیے. اب obviously سی بات ہے, اگر سائپرس کی بات کروں تو جیسے میں نے کہا سائپرس میں جو آپ بہت منیمل اماؤنٹ میں ٹرکش ایجوکیشنل کاؤنسل کی ڈگریز لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سائپرس از دا نیکسٹ کنٹری ٹو ٹرکی, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اٹس اے کنٹری بٹوین ٹرکی اینڈ گریس. تو ایک اس دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے, ایک نارتھ سائپرس ہے, ایک ساؤتھ سائپرس ہے. میں ہوتی ہوں نارتھ سائپرس میں جہاں پہ ٹرکش گورنمنٹ ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. اور جو ساؤتھ سائپرس ہے وہ بیسیکلی آتا ہے انڈر یورپ, اور اس میں ہے جو ہے وہ گریک جو ہے اس پہ امپاورڈ ہے. تو یہاں پر سین یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں, آپ ایک جب آپ کو ایک منیمم اس میں اماؤنٹ میں ایک اچھی ڈگری مل رہی ہو, ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں جی ہم آسٹریلیا چلے جائیں, ہم انگلینڈ چلے جائیں, بہت اچھی بات ہے, اگر آپ کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں تو آپ ضرور جائیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں دیٹ وین یو آر کمنگ بیک تو شاید آپ کو اس کے اکارڈنگلی نہ پے ملے گی, نہ اس کے اکارڈنگلی لوگ آپ کو ٹریٹ کریں گے. تو اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں جب آپ بٹھا کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ خود کھڑے ہونا ہے, میں نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے, تو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز لیول جب مطلب آپ کی جب ایکسپیکٹیشن لیول جتنی اوپر جاتی ہے نا, پھر اتنا ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پرابلم میں آتے ہیں, چیلنجز اتنے ہی آپ لوگوں کے لیے اکر ہوتے ہیں, سب لوگوں کے لیے. میرے لیے ایون when I came here تو میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میں جو ہوں الحمدللہ اتنی جلدی مجھے یہاں پہ اپنی ہی یونیورسٹی میں جاب مل جائے گی. میں نے بہت ساری چیزوں کو فیس کیا, بہت سارے چیلنجز کو فیس کیا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے اسموتھلی پلیٹ میں رکھ کے پیش ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ اسٹرگل کرتے ہو, کوئی بھی کنٹری ہو, کوئی بھی کنٹری, ٹھیک ہے, چاہے وہاں آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا نہ ہوں, چاہے آپ وہاں اکیلے ہوں, آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹرگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو ہر چیز کے لیے, آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو جاب کے لیے, آپ کوشش کر رہے ہوتے اپنے سروائیول کے لیے, آپ کوشش کر رہے ہوتے اپنی ایجوکیشن کو بیٹر بنانے کے لیے, آپ کوشش کر رہے ہوتے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں اڈیپٹیبل بنانے کے لیے. تو یہ ساری کوششیں یہ بیسیکلی آپ کی اسٹرگل ہی ہوتی ہیں, بیکاز اٹس ناٹ ایزی ٹو ایڈجسٹ یور سیلف ان این ادر کنٹری وچ از ٹوٹلی نیو فار یو, جہاں کی لینگویج آپ کے لیے نیو ہے, جہاں کے لوگ آپ کے لیے نیو ہے, جہاں کا انوائرمنٹ آپ کے لیے نیو ہے. تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا کے جاؤ کہ آپ جس بھی ملک میں جاؤ گے, ٹھیک ہے, وہاں پہ چیزیں آپ کے سامنے خود پلیٹ میں رکھ کر نہیں آئیں گی, آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سائپرس, اٹس اباؤٹ آل کنٹریز کہ جہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, میں سب کو کہتی ہوں, اب جب آپ باہر جاتے ہو نا تو آپ کو ارننگ کے لیے کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کیونکہ اس ٹائم آپ سروائیول موڈ پہ ہوتے ہو, آپ ایک اسٹیبلش انسان نہیں ہوتے ہو. تو آپ کے لیے کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم کیا کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر ہم کسی شاپ پہ کام کر لیں گے یا کسی سپر مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, ایز اے سیلس پرسن کام کر لیں گے تو ہماری سیلف ایگو ہرٹ ہو جائے گی, یا اگر ہم کسی ریسٹورینٹ میں ایز اے ویٹر کام کر لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. جسٹ ریممبر ون تھنگ کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ اسٹرگل کرنے والے انسان ہو تو وہ آپ کو وہاں سے اگر آپ اسٹارٹ کرے ہو فار ایگزامپل ایز اے سیلس پرسن, تو آئی ایم شیور اگر اسٹرگل کرنے والے انسان ہو تو دیٹ ول ٹیک یو ٹو دی ہائیسٹ پوزیشن آف دیٹ اسٹور. جی بہت خوب.
جیسا کہ آپ نے سارا کچھ بتایا کہ بندے کو ایڈمیشن لینے سے پہلے یہ ادارے ان سے رابطہ کرنا چاہیے، بہت خوب اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ ایک اور اہم نکتہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مثلاً کہ آپ جیسے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پاکستان کے ہیں دیار غیر میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے اپنی ڈگری مکمل کریں گے، پاکستان میں آ جائیں گے، اور پھر ان کی یہ خواہش ہوگی، اچھا ہوگی کہ جی ہمیں فوراً جاب مل جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو فوراً ڈگری یا فوراً ڈگری کا وہ ڈنڈورا پیٹتے پھریں گے۔ لیکن ساتھ میں آپ والی بات ہے کہ اس میں سکلز بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں سٹرگل اور ہارڈ ورکنگ اگر ہوگی، سبجیکٹ کمانڈ اور باقی جو بھی اس کی ایکسپرٹیز ہوگی، مثلاً اگر کوئی ڈاکٹر بن کے آیا ہے تو اس کی ڈاکٹر کے حوالے سے اچھی خاصی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، اس کو پریکٹس کا پتہ ہونا چاہیے، ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ نوجوان ڈگری اٹھائے پھرتے ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہم نے فارن سے اسٹڈی کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اپنا مقام خود پیدا کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پر، یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز پیش کر دیں، جی آپ ابھی ترکی سے پڑھ کے آئے ہیں یا آپ یورپ سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کے لیے تو روزگار کے مواقع کھلے ہیں۔ تو ہر بندے نے اپنی اسپیس جو ہے وہ خود بنانی ہوتی ہے، اس کے اندر کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب نوجوان وہاں پہ فارن میں ہوتے ہیں، ڈگری کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے ملک پاکستان میں واپس آتے ہیں، پاکستان کے لیے خدمت کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ واپس آ جاتے ہیں، چلیں شکر ہے، ہمارے ملک کا فخر ہے۔ تو وہ جب آتے ہیں تو پھر میں نے وہی بتایا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو فوراً ہی جاب مل جائے۔ پھر جب وہ جاب نہیں ملتی تو وہ نیگیٹیوٹیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس فوراً ڈگری ہے، ہمیں تو کوئی بندہ جاب نہیں دے رہا، یہ اس ملک میں رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ہم پاکستان سے مانگتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں، لیکن اپنا فرض نہیں ادا کرتے، یہ ایک عام سی بات ہے، کامن سی بات ہے۔ اس حوالے سے ہمارے حاضرین و سامعین کو بتائیے۔ اچھا دیکھیں، جب ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ میں بیسیکلی اگر دیکھوں تو میرا اوریجن کیا ہے، میرا اوریجن پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر پاکستان سے بیچلرز نہ کرتی، میں پاکستان سے ایم فل نہ کرتی تو شاید میں آج اس مقام پہ نہ ہوتی کہ میں جہاں کھڑی ہوں۔ میں نے جیسے جو کیا، جو مجھے جاب بھی ملی وہ مجھے اپنی سکلز کی بیس پہ ملی تھی، اور وہ سکلز میں نے کہاں سے لی تھی؟ وہ سکلز میں نے پاکستان سے اپنے اندر انکلکیٹ کی تھی۔ تو آپ جہاں بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ چلیں، ٹھیک ہے، آپ باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، دیٹس اے ویری گڈ آپشن کہ آپ لوگوں کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیسیکلی اوریجن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے، میں آئی ایم سو سوری دیٹ آئی ایم مینشننگ دس تھنگ، لیکن میں نے دیکھا ہے، اور یہ میں اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ شاید لوگ اس چیز سے کچھ سیکھ لیں، کہ بہت سارے جو چائنا سے پڑھ کے آتے ہیں، جو ڈاکٹر بن کے آتے ہیں، جو اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں، وہ بعد میں پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، بیکاز ان کی چائنیز لینگویج اچھی ہوتی ہے تو ایز اے چائنیز انٹرپریٹر کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا مقصد نہیں تھا لائف کا، آپ یہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ آپ زبان سیکھ کر آ جائیں اور آپ اس کو ایم بی بی ایس کی جگہ آپ ایز اے ٹیچر، لینگویج ٹیچر پرفارم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ گئے کس مقصد سے تھے۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ جب آپ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں کنفرم کر کے جائیں۔ دیکھیں، نام کے ساتھ صرف ڈاکٹر لگنا از ناٹ، یہ آپ ایم بی بی ایس والوں کے لیے تو اسپیشلی میں کہوں گی، آپ کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو 5-6 سال آپ نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، واپس آ کے آپ کو اس کا پھل ملنا چاہیے۔ آپ ایک پریکٹسنگ، آپ پروفیشنل ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ اور جیسے جب آپ جیسے بات کی کہ obviously جب باہر لوگ چلے جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ باہر سے اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ ان کو کس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ باہر پڑھتے ہیں ان کو اچھی خاصی انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے ہوتے ہیں، چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، کس طرح گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں بھی اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میں لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہی ہوں، میرے بہاف پہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آ بھی رہے ہیں، ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ جس کو بھی، میں ابھی آپ کے پروگرام میں بات کر رہی ہوں نوید صاحب، کہ جس کو بھی ایڈمیشن سے ریلیونٹ کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی گائیڈ لائن چاہیے، آئی ایم آلویز دیئر ٹو گائڈ دیم۔ کیونکہ کئی دفعہ میں نہیں چاہتی کہ صرف اس وجہ سے لوگ رہ جائیں باہر پڑھنے سے کہ ان کے پاس گائیڈنس نہیں تھی، یا ان کو پراپرلی گائیڈ لائن نہیں مل سکی، یا اس لیے رہ جائیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ باہر کی اسٹڈیز کو افورڈ نہ کر سکے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت کم منیمل اماؤنٹ میں جو ہے وہ ایکسکیوز می سائپرس میں ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن آپ گین کر سکتے ہیں۔ تو آپ بالکل آپ باہر جائیں پڑھنے، آپ چیزوں کو دیکھیں، ایک ایکسپوجر ہے۔
کیا ہے، ہم باہر کیوں پڑھنے جانا چاہتے ہیں؟ ہم اس ایکسپوئر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. وہ ایکسپوئر کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈفرینٹ کلچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈفرینٹ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، ہم ڈفرینٹ لینگویجز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اب میں یہاں پر ہوں، میں ٹرکش لینگویج سیکھ بھی رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپوئر آ کے جب آپ دیکھیں اپنے لوگوں سے آپ شیئر کریں گے، جب آپ اس کو اپنے ملک میں انکلکیٹ کریں گے، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے جا نہیں پائے، وہ اس ایکسپوئر کو آپ کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے، وہ اس ایکسپوئر کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ریلیو کر سکیں گے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہی کہ جب آپ پاکستان سے آپ پاکستان واپس آ رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے ڈگری لے کے، تو ڈونٹ ایکسپیکٹ دس تھنگ کہ اونلی آن دا بیسس آف ڈگری یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا بیسٹ جاب. آپ کی جو اسکلز ہیں، جب تک کہ آپ کی اسکلز انہانس نہیں ہوتی، آپ کی اسکلز امپروو نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میں بات کروں، اگر ایک کیا کہتے ہیں، چلے ہم ایک ٹیچر کی بات کر لیتے ہیں. جب تک کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہے، گرپ نہیں ہے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اونلی آن دا بہاف آف ڈگری یا آپ کے ڈاکٹر کی بیسس پہ آپ کو ایک اچھی، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی. اور دیٹ از دا ریزن کہ میں ڈیلی بیسس پہ میں آج بھی اپنی اسکلس کو پریکٹس کرتی ہوں. میں آج بھی گرامر کی بکس پڑھتی ہوں کہ مے بی کہ مجھے کوئی نئی چیز پتا چل جائے، مے بی میں کسی نئی ٹیکنیک کو آج جو ہے نا امپلیمنٹ کر کے دیکھوں. تو دیٹ از دا ریزن آئی کیپ مائی سیلف آن پریکٹسنگ. میں بہت زیادہ پریکٹس کرتی ہوں. مجھے حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ اب مطلب ماشاء اللہ یو آر اے پی ایچ ڈی، آپ انشاءاللہ ابھی 1 سال کے اندر آپ کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی، ابھی بھی آپ گرامر کی بکس کو جو ہے اس طرح ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، آپ چھوٹے بچے ہو. تو میں یہی بات کرتی ہوں کہ دیکھو سیکھنا جو ہے نا وہ اٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو بچے یا اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو ینگسٹرز. آپ کسی بھی ایج میں بہت ساری چیزیں لرن کر سکتے ہو، آپ سیکھ سکتے ہو. تو یہی وجہ ہے کہ میں آج بھی جو ہے وہ انگلش کی بکس جو ہے وہ بیسک بکس جو ہیں ان کو ریڈ بھی کرتی ہوں، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو ڈسکس بھی کرتی ہوں. مجھے ابھی بھی آج بھی میں نئی چیزوں کو انگلش سے ریلیونٹ، کیونکہ میں نے اپنی اسکلس کو بیسٹ کرنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جب میں پاکستان میں آؤں، ٹھیک ہے نا، تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسی ڈفرینٹ اسکل موجود ہو جس کے بیسس پہ لوگ مجھے ریکمینڈ کریں، نہ کہ مجھے خود جاب کے لیے جو ہے نا وہ ایفرٹ کرنی پڑے. آپ کا مائک میوٹ ہے سر. ہاں جی. تو آپ کو دیار غیر میں اچھی جاب بھی ملی ہے، سب کچھ ہر چیزیں بہترین ہیں، لیکن لائٹ بورڈ میں کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ چاہے جتنی بھی سہولیات ہیں سارا کچھ ہے، لیکن پاکستان تو یاد آتا ہوگا، کیونکہ اتنی دور بیٹھ کر اور پھر پاکستان کی فضائیں اور یہاں کا کلچر، یہاں کی زبان، تو یہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتے ہیں. پہلے تو ان کے دل وہاں پر نہیں لگتے، اس کلچر میں ان کو مرج ہونے میں کافی وقت لگتا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں پر آپ کے شب و روز یا جو کمیونٹی ہے پاکستان کی، کیا ان کی وہاں پر کوئی کونسل ہے یا کوئی 500-600 کے قریب لوگ ہیں جہاں پر پاکستان کے قبرص میں، تو وہاں سے آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں؟ جی بیسیکلی یہاں پہ بالکل پاکستانی کمیونٹی ہے، لیکن جیسے آپ اور obviously بہت ہیلپ فل ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے وہ گائڈ بھی کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ بالکل کیوں نہیں پاکستان یاد آتا جب آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے جاتے ہیں. تو obviously سی بات ہے، میرے لیے یہاں پہ شروع میں ہر کسی انسان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مینج کرنا. میرے لیے بھی نہیں تھا، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں رہی ہوں. ناٹ فار مائی ایجوکیشنل پرپز، ناٹ فار مائی جاب، اینی تھنگ. میں نہیں رہی اپنے پیرنٹس کے بغیر، نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ مجھے رہنا پڑے گا. تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ می، یہ اسٹرگل صرف میری نہیں ہے، یہ میرے پیرنٹس کی بھی ہے، یہ میرے بھائیوں کی بھی ہے. کیونکہ ہم مطلب بھائیوں کا تو یہ تھا کہ چلیں وہ اسٹڈیز کے لیے دوسرے شہر لاہور سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میرے لیے اٹ واز ناٹ ایزی فار می. آئی نیور تھاٹ دیٹ آئی ول بی ایبل ٹو لیو. میں نے تو سوچا تھا میں رہ ہی نہیں پاؤں گی کبھی، ٹھیک ہے. بلکہ کبھی اگر شادی کی بات ہوتی تھی میں بابا سے کہتی تھی، میں کہا بابا میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر. تو آج اتنی دور رہنا، تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا، میں بیچ میں ڈی موٹیویٹ ہوئی تھی. میں بالکل مجھے ہوا تھا کہ نہیں، آئی ہیو ٹو گو بیک. میں لٹرلی میں پہنچ گئی تھی کیا کہتے ہیں ادھر ایئر لائن کے آفس، ٹکٹ اپنی بک کروانے واپسی کی. دین مائی پیرنٹس جسٹ ٹولڈ می ون تھنگ کہ بیٹا آپ یہ دیکھ لو، آپ واپس تو آ جاؤ گی، ہم ابھی آپ کو ٹکٹ بھیج دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کس مقصد کے لیے گئی ہو. آپ نے اپنا مقصد اچیو کر لیا جو آپ واپس آنے کی باتیں کر رہی ہو، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی تھی کہ دیکھو آپ آ جاؤ گی، لیکن زندگی بھر آپ کو ایک جنا کہتے ہیں پچھتاوا آپ کے اس میں رہے گا کہ میں اگر تھوڑا سا اور ایڈجسٹ کر لیتی تو شاید میں کر پاتی. اور یہ چیز کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں. تو یہ باتیں میرے دل کو چھو گئی، اور آج میں جو ہوں نا الحمدللہ مجھے یہ
सेकंड ईयर है साइप्रस में, मैं बीच में भी पाकिस्तान आई थी, मैंने चक्कर लगाया था पाकिस्तान। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए जैसे टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को और आसान कर दिया, मैं डेली उनसे बात भी करती हूँ, ठीक है ना, वीडियो कॉल पे बात होती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता है मैं 3 से 4 दफ़ा मैं अपने पेरेंट्स से बात ना करूँ, अपने भाइयों से बात ना करूँ। तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर जब मैं थोड़ा-सा हो रही होती हूँ कि नहीं यार पाकिस्तान जाना ही वो, तो मैं सिर्फ एक बात सोचती हूँ कि हाउ मच प्राउड दे विल फील वन्स आई विल गो बैक एज़ अ डॉक्टर। तो उनके लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा जब मैं एक डॉक्टर बन के जाऊँगी, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई प्राउडली बता सकेंगे हमारी बहन डॉक्टर है। तो वो चीज़ मुझे और बड़ा कम्फर्ट। पाकिस्तान बिल्कुल, के लिए भी प्राउड होगा। और इंशाल्लाह। बहुत खूब आपने अच्छी बातें की। यहाँ पर चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं आखिर में आपसे पैगाम लेना चाहूँगा कि आप हमारे देखने वाले और सुनने वालों के लिए एक पैगाम देंगे, और साथ में हमें ये बताएं कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स, चूंकि मैं खुद टीचर हूँ, और स्टूडेंट्स जो इंग्लिश से भागते हैं, तो उनके लिए भी कोई मैसेज दे दें, और साथ में मैं अपने प्रोफाइल आईडी मौजूद है। आप वहाँ पर कोई भी आपका फॉरेन एजुकेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं। आप मैम कैरियर काउंसलर भी हैं, गाइड भी करती हैं कि किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, तो मोटिवेशन भी देती हैं। तो मेरी तमाम अपने स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि बेटे आप दिल लगा कर पढ़ें। और मैम, आप अपना पैगाम क्या देना चाहेंगे हमारे हाज़रीन और सामीन को? अच्छा, लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, देखिए कोशिश करें कि नेगेटिव ना हो, ठीक है? क्योंकि जब इंसान नेगेटिव नहीं होता है ना, तो अब आप बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाते हो। आप जितना नेगेटिव होते हो, आप उतना ही खुद को चैलेंजेस में, प्रॉब्लम्स में ना फँसा रहे होते हो। मेरी लाइफ में ये चीज़ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैं नेगेटिव नहीं होती, मैं बहुत पॉज़िटिव और ऑप्टिमिस्टिक लड़की हूँ। ठीक है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस सेंस में कि मैं चीज़ों को, मतलब बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी होते हैं, लोग बहुत जैसे कहते हैं ना, आपके साथ बहुत कुछ नेगेटिव भी कर जाते हैं, आपको बुरा-भला भी कह जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में पॉज़िटिव सोच रही होती हूँ। मैं सिर्फ़ इस चीज़ पे छोड़ देती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा सोचें, नेक्स्ट टाइम अच्छा करें। तो आपने नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हो और जो लोग हैं नेगेटिव, ये हमारे बस में नहीं होता, लेकिन हाँ, हम अपनी मेंटालिटी चेंज कर सकते हैं। हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव ना हो। मैं जानती हूँ आजकल के हालात कैसे हैं, आजकल के मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है, सब पता है मुझे। लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि आप जितना ऑप्टिमिस्टिक अपना बिहेवियर रख सकते हैं, आप जितना एटीट्यूड अपना ऑप्टिमिस्टिक रख सकते हैं, आप रखें। क्योंकि एट द एंड आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ बहुत अच्छा करता है, जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, जिनको पता होता है कि नहीं यार, एट द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो मेरा भी खुद का यही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी भी चैलेंजेस हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वक्त गुजर जाता है और एट द एंड अल्लाह ताला सब बेहतर कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अगर आप लोग देखें तो, कि आपने पॉजिटिव रहना और आपने नाउमीद नहीं होना अल्लाह ताला की ज़ात से। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ, हम देखा कि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो नाउमीद होके मतलब गिव अप कर जाते हैं स्टडीज से, लाइफ से। तो आपने नाउमीद नहीं होना। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको लग रहा हो कि आप नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं, एक सिर्फ बात, एवरीथिंग विल बी एट बेटर एट द एंड। अल्लाह ताला सब एंड में बेहतर कर देगा। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी बिल्कुल नवीद साहब ने कहा, यू आर मोर देन वेलकम, जिसको भी गाइडेंस चाहिए हो, जिस सिलसिले में भी चाहिए हो, दे आर मोर देन वेलकम टू कांटेक्ट मी। मेरा जो फेसबुक आईडी है वो नवीद साहब के उस पे, इस प्रोग्राम के इसमें भी मेंशन होगा लिंक में, तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 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 मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबली आप लोगों को गाइड कर सकी, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाई हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब। जैसा कि अजीज़ तलबा, हाज़रीन और सामीन, आपको मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान का होनहार मुस्बत जो इमेज है, चेहरा है, पेश करने पर रेहान फाउंडेशन का भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मैं मैम का भी शुक्रगुजार हूँ कि अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज हमारे दरमियान मौजूद थी, और बहुत अच्छी बातें हुई। लाइफ के हवाले से बात की है, और जो इंसानी रवैये हैं उस हवाले से बात किया है, अपने सब्जेक्ट के हवाले से बात की है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का फ़ख्र है। आखिर में तमाम हाज़रीन व सामीन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि मुस्बत रवैये से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, और खुशियाँ बांटें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।